اور وہ قوم نہیں لائق ہنگامے فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ حضرات، موسم سرما ایسا لگتا ہے کہ ابھی 2-3 دن سے مکمل شباب پر ہے، لیکن آپ سب مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، تو آپ کا شباب بھی لاجواب ہونا چاہیے۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ ممبر نور پر ہمارے اکابر، معاصر علماء، مشائخ، مفتیان ذوی الاحترام سبحان اللہ۔ اور جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم کے ذمہ دار اساتذہ، قرب و جوار کے معزز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ آج اس سرد رات میں آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یقین جانیں کہ یہ باعث اجر ہے آپ کا بیٹھنا۔ اپنے علماء کے مبارک چہروں کی زیارت بھی آپ کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کا پیغام بھی آپ سن رہے ہیں۔ حضرات، اتنے علماء کرام ہیں، خاص کر استاد العلماء حضرت علامہ مفتی غلام یاسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی احمد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، ان کے علاوہ ہمارے بزرگ عالم، متحرک عالم دین حضرت علامہ مولانا عمران اشرفی صاحب، ساتھ ہی میں ابھی ہمارے بھائی ماشاءاللہ جو پوری ذمہ داری کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، حضرت قاری نیاز احمد رضوی صاحب۔ ناظم کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے جلسے کو انجام تک لے جانے میں، اور واقعی وہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ میرے پسندیدہ شاعر حضرت مولانا نسیم سحر گیاوی صاحب کو، حضرت خوشتر صاحب کو، بھائی حضرت مولانا نور محمد جامعی صاحب کو آپ نے سماعت کیا۔ زندہ باد۔ نوجوان متحرک خطیب فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی تنزیل الرحمن صاحب کا ایک اچھا عمدہ خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بیچ حاضر آ گیا ہوں، اپنے ان اساتذہ، اپنے ان علماء، اپنے ان اکابر، اپنے ان مشائخ کی دعاؤں کے سائے میں بیٹھ کر کوشش کروں گا کہ محب گرامی، وقار، نباز قوم و ملت حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب قبلہ برکاتی اور ان کے جو بھی رفقا ہیں، جامعہ اشرفیہ مظہر العلوم کے اساتذہ ہیں، اراکین ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے میرے نام کے نیچے باریک لفظوں میں ایک عنوان بھی لکھ دیا ہے۔ میری کوشش رہے گی کہ عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جامعہ اشرفیہ کو سرکار غوث العالم، شہنشاہ اشرفیہ، تاجدار اشرفیہ، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فیضان سے بام عروج تک پہنچائے۔ اللہ کرے کہ یہ حسین ساج جس ساتھ کا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا، نظارہ کیا، ہم زندگی میں بار بار دیکھتے رہے۔ پروردگار عالم ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، درود و اسلام کا نذرانہ پیش کریں اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وآلہ وآلہ بیتہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، جو لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اور محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو آتے ہیں یوٹیوبر لوگ، پہلی بات تو یہ طریقہ غلط ہے جس کو ہم نے رائج کر رکھا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، ان کا بھی منشا جلسوں میں آنے کا، سننے سنانے کا نہیں ہوتا ہے، یہ بد نظمی پھیلاتے ہیں۔ وہ بس یہ ہے کہ ڈرامائی انداز میں قصہ کہنے والی لطیفوں کو وہ قید کر لیں، اور وہ بس یہ ہے کہ کسی مشہور شاعر کا مشہور کلام وہ کیمرے میں قید ہو جائے اور اس کو لے کر کے وہ خوب واہ واہی وصولیں، اس کو ذریعہ معاش بنائے۔
مالی تعاون کا ذریعہ بنائیں۔ بہرحال جو لوگ بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، جن کو جانا ہو بڑے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ابھی اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ جلسہ بہت زیادہ وقت تک نہیں چلے گا۔ آپ اتنی دیر بیٹھ گئے، یقیناً پیارے آج کل کہاں لوگوں کے پاس وقت ہے کہ وہ وقت نکال کر دین کے لیے اپنا وقت دے، اسلام کے لیے اپنا وقت نکالے، لیکن یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا علاقہ ہے، آپ نگاہیں اٹھائیں گے تو دائیں بائیں آگے پیچھے 22 سے لے کر ادھر دالکولہ تک تمام اکثریت میں سنی مسلمان رہتے ہیں، لیکن اتنی بڑی کانفرنس میں بس کتنے لوگ ہیں؟ خیر اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ کمیت کو نہیں دیکھتا ہے، میرا پروردگار کیفیت کو دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرا رب میرا رب تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تیرا میرا خدا تیرے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو جھانکتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کون کس نیت سے بیٹھا ہے، کون کس ارادے سے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیں پیارے، ابھی ہمارے یہاں ایک بابا چلے ہوئے ہیں جھارکھنڈی صاحب، ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے دیکھا یہ نوجوان عیاشی کرنے کے لیے، وہ ہری پور کا بھی حال ہی میں ایک جلسہ تھا، وہاں اتنی تعداد میں لوگ اخیر وقت تک ٹکے رہے۔ ابھی ہمارے یہاں قریب میں بنگال میں ایک جلسہ ہوا، لوگ فجر تک اس کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ہنستا ہے، ہنساتا ہے، وہ لطیفہ گوئی کرتا ہے، کس سے کہانیاں سناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی رات جو تم دے رہے ہو، اپنا وقت دین کے لیے نہیں دے رہے ہو، کس سے سننے کے لیے دے رہے ہو، کہانیاں سننے کے لیے دے رہے ہو، ہنس اٹھانے کے لیے دے رہے ہو، تسکین نفس کے لیے دے رہے ہو۔ لوگوں محفلوں میں آیا کرو، رسول پاک کی بزم میں آیا کرو، دین کے نام پر آیا کرو، تو ہنسنے ہنسانے کے لیے نہیں، ذکر خدا سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آیا کرو، تاکہ تمہاری دنیا بھی بدل جائے، آخرت میں انقلاب آ جائے۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی صاحب رضا محب القادری، عظمت قرآن کانفرنس۔ مسلمان ایسے خطیب کو سنتا ہے جو کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جھنڈا کہاں ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ باس میں جھنڈا۔ ارے یہ کوئی دلیل ہوئی؟ کہتے ہیں حلوہ کہاں ہے؟ ہنسنے ہنسانے کے لیے، استہزاء کے لیے، مذاق بنانے کے لیے دین کو تماشا بنا لیا ظالموں نے۔ یہ قوم تباہ ہو جائے گی جو دین کا مذاق بنائے گی، دین کا تماشا بنائے گی۔ یاد رکھو الحمدللہ جو بھی مراسم اہل سنت ہے، جو بھی معمولات اہل سنت ہے، ان سب پر قرآن اور حدیث میں دلائل موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اچھے علماء کو دو، وہ تمہیں دلائل بتائیں گے، وہ تمہیں قرآن بتائیں گے، وہ تمہیں حدیث بتائیں گے۔ لیکن تمہارے اندر یہ کہاں ہے؟ تمہیں تو ہنسنے کا موقع چاہیے، چیخنے کا موقع چاہیے، چلانے کا، مذاق اڑانے کا موقع چاہیے۔ لوگوں ہماری ترجیحات بدل گئی ہے۔ آج حضرت علامہ نیاز صاحب نے عنوان دیا ہے دینی تعلیم سے دوری کا نقصان اور اس کے اسباب و علاج۔ مطلب یہ ہے آج دینی تعلیم سے دور ہونے کا نقصان کیا ہے؟ حضرات آج پورے عالم میں، بھارت میں ہم یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ سیمانچل پڑھا لکھا علاقہ ہے، یہاں پہ تعلیم یافتہ لوگ رہتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں بتاتی ہے، ہمارا کردار بتاتا ہے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے کسی منہج پر دین کو فائق کرنے کی کوشش نہیں کی، دین کو ہم نے ثانوی درجہ دے رکھا ہے۔ لوگوں جب تک دین کو اول درجہ نہ دو گے، دین کو ترجیح نہ دو گے، دین کو مقدم نہ رکھو گے، اس وقت تک تمہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے، تمہارے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔
اس لیے لوگوں دین کو سمجھو، دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یاد رکھیں۔ جب بندہ دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو اسے نہ نظم سمجھ میں آتا ہے نہ نسق سمجھ میں آتا ہے۔ جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ تشکیک کی راہ اپناتا ہے۔ جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ الحاد کی راہ اپناتا ہے۔ جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو وہ کفر و ارتداد کی آگوش میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب ایک انسان دینی تعلیم سے دور ہوتا ہے تو اسے دین سمجھ میں نہیں آتا، حلال و حرام کے مابین امتیاز نہیں کرتا، حق و باطل کے مابین فرق انہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ حضرات دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے ہمارا معاشرہ برائی کی کگار پر اور جرائم اور کرائم کا ایک نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سیلاب ہمارے معاشرے میں ہے۔ لوگوں یاد رکھیں دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے آوارہ ہو رہے ہیں۔ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہمارے یہاں دین برائے نام دین رہ گیا ہے، کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں دین کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات نہ دین ہم نے اپنے آپ پر نافذ کیا، نہ اپنے گھر ماحول پر نافذ کیا، نہ اپنے معاشرے میں ہم نے دین نافذ کرنے کی کوشش کی۔ آج یہ شکوہ غلط ہے کہ آج ہمیں ستایا جا رہا ہے، آج ہمیں مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم پر ظلم کا پہاڑ ڈھایا جا رہا ہے۔ یہ شکوہ اکثر غلط ہے۔ اس لیے لوگوں غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے یہ جو خشک و تر میں تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، یہ بگاڑ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے حضرات دین کو ہم نے نافذ نہیں کیا، آج دنیا ہم پر مسلط ہو کر رہ گئی ہے، ظالم ہم پر مسلط ہو کر رہ گیا ہے، آج جبر ہم پر مسلط ہو کر رہ گیا ہے۔ یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو تمہیں پناہ دے سکتی ہے، ایک ہی آسرا ہے، وہ دین ہے۔ دین کے قریب آؤ تو اللہ تمہیں عزت بھی عطا فرمائے گا، دین کے قریب آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وقار کی بھیک عطا فرمائے گا، دین کے قریب آؤ گے تو تم ذلت کی پستی میں رہو گے، اللہ تمہیں ذلت کی پستی سے نکال کر عزت کی بلندی پر فائز فرما دے گا۔ حضرات شرط یہ ہے کہ مسلمان دین کے قریب آئے، دین کو سمجھیں۔ حضرات یاد رکھیں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ مسلمان ہیں، کیا ہے مسلمان ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس مجمع میں شاید ہی کسی کو مسلمان ہونے کا، جو عام لوگ بیٹھے ہیں ان کو ڈیفینیشن معلوم ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے۔ نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، نہ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں علم دین سے دوری کے بہت سے اسباب ہیں، انہی میں سے بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج پیرنٹس ذمہ دار والدین اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے بچے دین کی تعلیم سیکھیں۔ اولاً وہ خود ہی دین سے نابلد ہوتے ہیں، دین سے ناشنا ہوتے ہیں، اور نتیجتاً اپنی اولاد کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ چند سالہ جو زندگی ہے وہ بہتر طریقے سے گزر جائے، معاشی فراوانی انہیں حاصل ہو، خوشحالی کے ساتھ وہ زندگی گزارے، اس کے لیے وہ دین کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، ابھی آپ نے دیکھا کیپٹل آف انڈیا میں دہلی میں ایک مولوی مولانا مفتی ندوی نے، جو ہمارے مکتبہ فکر سے نہیں ہے لیکن یہاں بہت سے نوجوان احساس کمتری کا شکار ہو گئے کہ ہمارے یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں۔ لوگوں ہیں ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، آج بھی ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں قدر کن کی ہے، ہمارے یہاں عزت افزائی کن کی ہوتی ہے، جو چیختا ہے چلاتا ہے، جو تقریریں کرتا ہے۔ ایسے علماء ہیں، ایسے علماء کو سننے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جو باطل کو لاجواب کر دے۔ ایسے علماء کل بھی ہمارے یہاں تھے، آج بھی ہیں۔ حضرات کیا ہوا، ایتھیزم الحاد کے موضوع پر ایک نام نہاد جن کا نام سن کر ایک مسلمان فریب میں آ سکتا ہے، دھوکے میں آ سکتا ہے کہ نام تو اسلامی ہے، مسلمان کا نام رکھا ہے۔ لوگوں یاد رکھیں یہاں سے ایک بات یہ بھی صاف ہو گئی کہ نام کوئی مسلمان کا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ نام بھلے کچھ رکھ لے، انسان مسلمان ہوتا ہے اپنے عقیدے سے، اپنے نظریات سے، قرآن و احادیث کو ماننے سے مومن ہوتا ہے۔ حضرات یاد رکھیں نام ہے جاوید اختر، اس ملحد شخص نے، اس
بدتمیز شخص نے خدا کے وجود کا انکار کیا. اور تنہا وہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں. اور آج جس اور معاشرہ بڑھتا جا رہا ہے, جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, کوئی بعید نہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری نسلوں میں یہ الحاد در آئے, ہماری نسل الحاد کے قریب ہو جائے اور خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے. لوگوں اپنی نسلوں کو سمجھائیں خدا ایک ہے, اپنی نسلوں کو سمجھائیں رسول پاک نے کیا پیغام دیا ہے, اپنی نسلوں کو سمجھائیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کی حدیث ہمیں کیا کہتی ہے. آپ ذرا یاد رکھیں پیارے, خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں چاہیے. یہ کائنات خود وجود باری تعالیٰ پر ایک دلیل ہے. یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موجود ہے. حضرات یہ کائنات ایک کریٹر نے بنایا ہے, اسی کریٹر کو خدا کہتے ہیں, اسی کو لوگ پرماتما کہتے ہیں, ایشور کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سے لوگ جن کے ہاں ایشور کا تصور ہے, جن کے ہاں پرماتما کا تصور ہے, جن کے ہاں بھگوان کا تصور ہے, جن کے ہاں خدا کا تصور ہے, تو وہ تنہا ایک ذات کا تصور نہیں ہے, وہ ان کے یہاں 360-36 کروڑ نہ جانے کتنے معبود ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں مصطفیٰ نے یہ بتایا ہمارا تمہارا رب صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے. اسے رب العالمین کہتے ہیں, اسے ہی خالق کہتے ہیں, اسے ہی خدا کہتے ہیں. یاد رکھے لوگوں, ہمارا خدا یہ کائنات خود بتا رہی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر فرمایا افلا تعقلون, افلا تذکرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تتفکرون, یعنی تم غور کیوں نہیں کرتے, تم دماغ کیوں نہیں لگاتے, تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. لیکن لوگوں, ہمارے پاس عقل ایک ذریعہ ہے, ظاہر ہے, ہمارے پاس حواس خمسہ ہے, قوت سامیہ ہے, قوت لامسہ ہے, باصرہ ہے, اس طرح کی قوتیں ہیں, عقل ہے جس کے ذریعے سے علم کا ادراک ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے علم فہم کے دروازے کھلتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عقل پر کامل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, حضرات قوت سماعت پر کامل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, انسان اپنی بصارت پر کامل بھروسہ نہیں کر سکتا ہے. ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وجود کا پتہ بتانے کے لیے, اپنے عرفان کا جام پلانے کے لیے, اس لیے کہ عقل سے خطا ممکن ہے اور دیگر حواس سے ظاہرہ سے خطا ممکن ہے. پروردگار عالم نے اپنے وجود کا پتہ بتانے کے لیے اس کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, اور آخر میں اپنے حبیب محمد عربی کو جلوہ گر فرمایا, تاجدار کائنات کو جلوہ گر فرمایا. اور رسول ہاشمی نے ہمیں آ کر بتایا کہ خدا ایک ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے, بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے. ہمارا خدا حضرت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علی رحمت و رضوان کا ایک تصوف کا کلام ہے. فرماتے کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے عالم میں, کیوں اس کی تلاش میں ہوتا ہے گم, وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ. فرماتے ہیں کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو, کیوں اس دنیا میں گم ہو رہے ہو, اپنے خدا کو کہاں تلاش کر رہے ہو, تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ ہے. اور خدا نے کہا بھی نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید, بندو ہم تمہارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. تو خدا ہم سے قریب ہے, ہم سے قریب ہے. لوگوں خدا کا عرفان کیسے حاصل ہوگا, تو علم سے ہوگا. علم کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں, رسول ہاشمی مکے کی زمین پر جلوہ گر ہو رہے ہیں. میرے مصطفیٰ آپ سیرت پڑھیں گے, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. رسول ہاشمی جس زمانے میں اس کائنات میں قدم رنجا ہوتے ہیں, مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان فرمایا. ذرا کوئی مکے کی تاریخ پڑھ کر بتائے, کوئی عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھے, کوئی کائنات کی تاریخ, اتہاس اور ہسٹری اٹھا کر دیکھے, انہیں سمجھ میں آئے گا مکے کی زمین پر قبائلی عصبیتوں کی بنیاد پر قتل و خون ریزی کا معاملہ گرم تھا. لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. ظلم, کرپشن, زیادتی, ناانصافی اور مساوات کا کوئی ناانصافی عام تھی, مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا. بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھی, بیواؤں کے حقوق پائمال کیے جا رہے تھے. ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں
جہالت ہے، جہاں تاریکی ہے، جہاں ظلمت ہے، جہاں وحشت ہے، رسول پاک پر جو پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم آپس میں قتل و قتال مت کرو، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ سود حرام ہے، زنا کے قریب مت جاؤ، اس میں سب سے پہلے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، تمہارے معاملات کا معیار کیا ہو۔ ذرا یاد رکھیں علم کی کیا اہمیت ہے اس پراگندہ ماحول میں، گھناؤنے ماحول میں، اس جہل اور تاریکی کے ماحول میں سب سے پہلا حکم جو خدا کا آتا ہے وہ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، قرآن کی یہ آیت خدا کا یہ ارشاد بتا رہا ہے کہ جب پڑھو گے، جب علم آئے گا تو جہالت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جو بھی برائیاں ہیں ان سب کا سبب جہالت ہے، ریزن جہالت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے جب تمہارے پاس علم ہوگا تو ایک دوسرے کے حقوق تمہیں سمجھ میں آئیں گے، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہیں عدل کا معنی سمجھ میں آئے گا، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تمہیں تمہارے رب کا عرفان حاصل ہوگا، جب تمہارے پاس علم ہوگا تو تم جانو گے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اس لیے جو پہلی آیت نازل ہو رہی ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہے، لیکن آج قوم مسلم تعلیم میں بہت پیچھے ہے، پس پاندہ ہے۔ یاد رکھو جب تک قوم مسلم نے تعلیم کی طرف توجہ دی، میں آپ کو بتاؤں بہت سے غیر مسلموں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ جارج ساٹن نام کا ایک اسکالر جو غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے 8ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک جو بھی کائنات میں اس کرۂ ارض پر علم فضل کی خیرات تقسیم ہوئی ہے، لوگوں کے سامنے ذرائع ابلاغ ملے ہیں، لوگوں کو جدید ایجادات کا پتہ ملا ہے۔ یاد رکھو وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں کے بدولت ہے، یہ عربوں کے بدولت ہے۔ حضرات یاد رکھیں یہی 8ویں صدی، 9ویں صدی اور 1000 صدی کا زمانہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے پاس اسپین میں غرناطہ ہے، آپ کے پاس اسپین میں قرطبہ ہے، الحمرہ ہے، آپ کے پاس بغداد میں جامعہ نظامیہ جیسا عظیم ادارہ ہے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے۔ لوگوں علم کی بنیاد پر مسلمان 1000 سال تک دنیا میں حاکم بن کر رہا، حکومت کرتا رہا، سلطنت کرتا رہا، دنیا کو علم کی خیرات تقسیم کرتا رہا۔ لیکن جو ہی مسلمان علم سے تہی دامن ہوا، علم سے بے توجہی برتا، علم سے غفلت برتنے لگا، علم سے دور جانے لگا، مسلمان پست ہوتا ہوا چلا گیا، مسلمان ذلیل ہوتا ہوا چلا گیا، مسلمان رسوا ہوتا ہوا چلا گیا۔ یاد رکھو علم کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن نے یہاں تک کہا قل هل يستوي الذين لا يعلمون يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ کہتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ علم کی اہمیت یہ ہے کہ جو جانکار ہے اور جو نہیں جانتا دونوں برابر نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں میرے بھائی، آپ مثال کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان جسم روح کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ مفتی صاحب قبلہ، ادھر مفتی صاحب قبلہ، یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ یہ حضرت مولانا مفتی شاداب صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، مفتی صلاح الدین صاحب آپ ادھر بیٹھے ہیں۔ آپ ان سے کہیں گے انسان کی تعریف کیا ہے، یہ آپ کو کہیں گے انسان حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق کو کہتے ہیں۔ ہاں یہ منطقی تعریف ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، انسان بولنے والا جانور ہے، لیکن انسان جسم روح کے مجموعے کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ حضرات جب تک جسم میں روح ہے تب تک جسم سلامت ہے، اور روح نکل گئی تو جسم کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ خود قبرستان جا کر قبر کھودنے کے بعد اس جسم کو مٹی کے نیچے دبانے میں تاخیر نہیں کرتے، آپ دبا دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جسم بیمار ہوتا ہے نا میرے بھائی، جسم بیمار ہوتا ہے نا، جسم کو کبھی کورونا لاحق ہو جائے، جسم ایڈز کا شکار ہوتا ہے، جسم کینسر کا شکار ہوتا ہے، جسم میں 1000 اقسام کی بیماریاں آج دنیا میں پیدا ہو گئی ہے، 1000 طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہے، جسم
مفلوج ہو جاتا ہے، جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، آپ اس کا علاج کرواتے ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے، جسم کی بیماری یہ ہے کہ جسم کو کینسر ہو جائے، جسم کو ایڈس لاحق ہو جائے، جسم کو اور کوئی مرض مہلک لاحق ہو جائے، وہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اور روح کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ تو میں آپ سے بتانا چاہوں گا، روح کی سب سے بڑی بیماری جہالت ہے۔ اس لیے کہ جب روح جاہل ہوگی، جہالت کی بیماری میں کفر اپنی جگہ بنائے گا، شرک انسان مشرک بنتا ہوا نظر آئے گا، انسان مرتد بنتا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ روح کا علاج کرنا ہے تو آپ علم حاصل کریں، اور علم کی اہمیت رسول گرامی وقار نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال نبی علیہ السلام، نبی فرماتے ہیں علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں، محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ کون سے علوم مراد ہیں، تو کہتے ہیں سب سے پہلے اعتقادیات کا علم ہے، یعنی آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا نظریہ کیسا ہونا چاہیے خدا کے تعلق سے، مصطفیٰ کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے۔ مسلمان تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ حضرات یہ عقیدہ سیکھنا، علم سیکھنا، اس لیے کہ خدا کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب نے مناظرہ کیا، بہت اچھی بات ہے، قابل مبارک بات ہے، لیکن خدا کو ماننے کے ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ ہمارا خدا پاک ہے اور بے عیب ہے۔ حضرات بعض لوگوں نے خدا کو تو مانا، لیکن ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی الزام رکھا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ لیکن سنیو، تمہارا ہمارا خدا وہ ہے جو موجود تھا، موجود ہے اور موجود رہے گا۔ اس کی ذات واجب الوجود ہے، قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، اور وہ تمام عیب سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے۔ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ خدا کے لیے محالات میں سے ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے بعض چیزیں محال کر لی ہے، انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات اعلی حضرت فرماتے ہیں، مگر خدا پہ جو دھبا دروغ کا تھوپا، یہ کس لعین کی غلامی کا داغ لے کے چلے۔ پڑی ہے عادت اندھے کو شوربے ہی سے کھانے کی، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاگ لے کے چلے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاگ لے کر چلے۔ حضرات خدا موجود تھا، سب سے پہلے یہ عقیدہ بنانا ہوگا ہمارا خدا ایک ہے، اللہ احد، اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد۔ مطلب یہ ہے ہمارا خدا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے ہمسر ہونے کی طاقت نہیں رکھ سکتی ہے، برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی ہے۔ حضرات ہمارا خدا وہ پاورفل خدا ہے، اس نے کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی، ہم وجود میں آ گئے، تم وجود میں آ گئے۔ یہ سارا نظام ہستی وہی چلا رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں خدا جب نظام کائنات چلا رہا ہے، خدا بندوں سے پیار فرمانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، پھر ظلم کیوں ہوتا ہے، پھر جبر کیوں ہوتا ہے، پھر جگہ جگہ پہ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیں خدا نے آپ کو دارالامتحان میں بھیجا ہے۔ کہاں بھیجا ہے؟ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالاسباب ہے، اور اللہ نے آپ کو فری فیل دے کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے، قدرت دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور محض پیدا نہیں کیا۔ یاد رکھیں آج اگر غازہ میں وہ اسلام کے شہزادے شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جامِ شہادت نوش کر رہے ہیں، تو لوگوں وہ ہمیں ایک طرف یہ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں ایمان ہماری طرح مضبوط کرو، عقیدہ ہماری طرح مضبوط کرو، جان چلی جائے لیکن دین کا سودا نہ ہو پائے، ایمان کی روح نہ جا پائے۔ جہاں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں وہی حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کوئی خدا کو مورد الزام ٹھہرائے کہ خدا انہیں کیوں نہیں بچاتا، تو آپ یہ پیغام دے دیں خدا نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، فری ویل دے کر بھیجا، اختیار دے کر بھیجا۔ جو کچھ فلسطین اور غازہ میں ہو رہا ہے، یہ آزادی کا غلط فائدہ اسرائیلی گنڈے اٹھا
رہے ہیں، یہ ناجائز اولاد ہے، اس فری ول کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور غلط استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں خدا نے ہمیں اختیار دیا، ابھی ہم یہاں جلسے میں نہ آ کر اگر چوری کرنے کے لیے چلے جاتے، ڈاکہ زنی کرنے کے لیے چلے جاتے، خدا نے آپ کو اختیار دے کر بھیجا، آپ کوئی دینی کام نہ کر کے ابھی شراب کے نشے میں مست ہوتے تو لوگوں کیا خدا ذمہ دار ہے؟ نہیں، خدا نے تو بتا دیا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور ہم نے تمہیں مجبور محض بھی نہیں بنایا اور مختار کل بھی نہیں بنایا۔ ہاں تمہیں ہم نے آزادی دی ہے، لیکن اس آزادی کا استعمال درست طریقے سے کرنا، صحیح طریقے سے صحیح وے پر کرنا۔ اگر اس آزادی کا صحیح استعمال تم کرو گے تو بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا کروں گا، اور غلط استعمال کرو گے تو جہنم تمہارے انتظار میں ہے، پھر جہنم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مخدوم پاک، جشن دستار بندی، قرآن پیغام قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس، جملہ علماء اہل سنت، سامعین اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔